بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو شیخ احمد محمد علی کے چند اقوال کے اوپر ہے۔ اپنے ایک قول میں شیخ احمد محمد علی فرماتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ تو دیکھے گا کہ کچھ لائبریریاں یا مکتبات شیخ اکبر کی کتب کو علم فلسفہ کی شیلف میں رکھتے ہیں۔ اگر تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتابیں حکمت سے بھرپور ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے مراد یہ لی جائے کہ شیخ اکبر کی ان کتابوں میں ان کا منہج فکری ہے تو یہ بات بالکل باطل ہے۔ اپنے اس قول میں شیخ احمد محمد علی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے عمومی طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ شیخ اکبر تو کوئی فلسفی تھے یا ان کا جو تصوف ہے وہ فلسفی تصوف ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ شیخ اکبر اپنی کتابوں میں خود جا بجا فلسفہ، علم عقل، علم فکر، ان چیزوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک محقق، ایک صوفی کس طرح سے ان سے جدا ہے، کس طرح سے صوفی اور محقق جو علم لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے وہ فکر پر مبنی نہیں ہوتا، وہ علم الہی، وہاب الہی یا کشف کی عطا سے اسے ملتا ہے۔ اس سلسلے میں فتوحات مکیہ جلد اول کا یہ پیراگراف نہایت اہم ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، علم نبوت کے وراثتی علوم میں سے اس علم میں غور کرنے والے شخص جب تو اس کے مسائل میں سے کسی مسئلے پر ٹھہرے تو تجھے یہ بات حجاب میں مت رکھے کہ کسی فلسفی، کسی متکلم یا کسی علم کے متفکر نے بھی اس کا ذکر کیا، اور پھر تو اس نسبت سے اس محقق صوفی کو بھی کہے کہ وہ بھی فلسفی ہے کیونکہ فلاں فلسفی نے بھی اس مسئلے کا ذکر کیا تھا، اسے پھیلایا تھا یا اس کا اعتقاد رکھا تھا، اور ہو سکتا ہے یا لازمی بات ہے کہ اس صوفی نے بھی یہ مسئلہ انہی سے لیا ہو، یا یہ کہے کہ یہ صوفی بھی لا دین ہے کیونکہ فلاں فلسفی جس نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا وہ لا دین تھا۔ شیخ اکبر ایسے شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بھائی ایسا مت کر، ایسی بات تو وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پلے کچھ نہیں، اور فلسفی کی بھی ہر بات تو غلط نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس مسئلے پر وہ حق پر ہو، بالخصوص اگر ہمیں رسول علیہ السلام سے بھی یہی قول ملا ہو۔ خاص طور پر ان کی وضع کردہ حکمتیں جیسے شہوات اور نفوس کے فریب سے نجات یا نفوس کی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اہل فلسفہ نے جو لکھا، تو وہ ساری چیزیں غلط تو نہیں ہیں۔ اگر ہمیں حقائق کی معرفت نہیں تو فلسفی کے اس قول کو ہمیں یکسر رد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اپنی بات میں وہ ٹھیک ہو۔ اس شخص کو تنبیہ کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، جہاں تک تیرا یہ کہنا ہے کہ اس محقق نے یہ مسئلہ کسی فلسفی سے ہی سنا یا انہی کی کتابوں میں پڑھا، تو اس قول میں تجھے جھوٹ اور جہالت کا سامنا ہے۔ جھوٹ تیرا یہ کہنا ہے کہ اس نے سنا یا پڑھا ہوگا، جبکہ تو نے تو اسے ایسا کرتے نہیں دیکھا، اور تیری جہالت یہ ہے کہ تو اس مسئلے میں حق اور باطل کے مابین کا فرق بھی نہیں جانتا۔ جہاں تک تیرا یہ کہنا ہے کہ فلسفی لادین ہوتا ہے، تو اس کے لادین ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ہر بات ہی باطل ہوتی ہے، ہر بات تو کسی ملت کی بھی غلط نہیں ہوتی۔ فتوحات مکیہ کے اس پیراگراف اور اس جیسے 20 دیگر پیراگراف سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ شیخ اکبر کوئی فلسفی نہیں تھے، اور نہ ہی ان کا علم کسی تفکیر، کسی فکر کا نتیجہ تھا، بلکہ یہ تو وہابی علوم میں سے ہے۔ آگے چل کر شیخ اکبر نے علوم کی 3 اقسام بیان کی، یا 3 منہج آپ اس کو کہہ لیں، 3 منہج بیان کر دیے، اور ہر منہج کے حوالے سے اس کی ایک تعریف بھی کر دی تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سا منہج کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ بیان کرتے ہیں کہ تفکیری یا عقلی علم کیا ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ وہ علم جسے عبارت پھیلا دے اور وہ بہتر ہو جائے، اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے اور سننے والے کی فہم سے قریب تر ہو، تو یہ فکری یا عقلی علم میں سے ہے، کیونکہ یہ عقل کی پہنچ میں ہے اور عقل انفرادی طور پر بھی اسے پا سکتی ہے۔ دوسرا علم علم اسرار ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ عبارت میں آتا ہے تو ثقیل ہو جاتا ہے، سمجھ پر اس کا ادراک دشوار اور ناگوار ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کمزور اور متعصب عقول اسے ہضم نہ کر پائیں، جن غور و فکر سے اس کی حقیقت تک پہنچنے کے وہ اسباب ہی میسر نہ آئے جو اللہ نے اس میں رکھے۔ اسی لیے تو عالم اسرار یعنی علوم اسرار بیان کرنے والا فہم سے قریب تر کرنے کے لیے مثالیں دیتا ہے، شعری اسلوب اپناتا ہے تاکہ لوگ اس کی بات کو سمجھیں اور بالکل ہی متنفر نہ ہوں۔ یہ تو ہو گئی علم کی دوسری قسم۔ اب ان کے درمیان ایک اور علم کی قسم ہے جس کو علوم احوال کہتے ہیں۔
شیخ اکبر فرماتے ہیں علوم احوال علم اسرار اور علم عقول کے مابین ہے۔ علوم احوال پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ تجربہ کرنے سے مراد ہے کہ جو اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، جو ان کی حالت ہوتی ہے، جو ان کی کیفیت ہوتی ہے، جو ان پہ بیت، وہ اسی طرح سے اسے بیان کرتے ہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ علم عقلی علوم کی نسبت، یعنی علم احوال عقلی علوم کی نسبت علم اسرار سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کو ان کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ سب سے پہلے علم عقلی علم ہے جو کہ ہر عقل قبول کر لیتی ہے، جس میں بالکل پیور ریزن سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد علم احوال ہے جس میں ریزن کے ساتھ ساتھ کیفیت بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد علم اسرار ہے جس میں ریزن کو بالکل وہ ریزن جو کہ پیور فکر کا نتیجہ ہے اس ریزن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو بھی واب ہوتی ہے اس واب کو پھر آگے لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی 3 درجات ہیں شیخ اکبر کی۔ اب فلسفہ جو ہے وہ پہلے درجے پہ ہے، وہ عقلی علوم کی اس کی ڈومین ہے۔ تو اسی لیے شیخ اکبر کو ہم فلسفی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ نے اس سے اگلے جو علوم کے درجات ہیں اس پر بات کی ہے، اور فلسفے کو تو ویسے بھی انہوں نے اس طرح صرف فلسفے کو انہوں نے استعمال کیا ہے، اس کی اصطلاحات استعمال کی ہیں، اس کا منہج استعمال کیا، اس کے طریقے استعمال کیے تاکہ لوگوں تک اپنی بات کو اس طرح سے پہنچا سکیں۔ علم اسرار کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ جب تو علم اسرار کی راہ پر چل پڑ، تو اسے قبول کر لے، اس پر ایمان لے آ، اور یہ تیرے لیے اس کا در کھل جائے، تو اس وقت تیرا سینہ مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ یہاں عقل کا عمل دخل نہیں۔ یہ علم ادراک کی سرحد سے پرے ہے۔ ادراک سے مراد حواس کے ادراکات، جن کو ہم سینسز کے ادراکات بھی کہتے ہیں۔ تو اس پوسٹ کی روح سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ شیخ احمد محمد علی نے جس طرف اشارہ کیا کہ شیخ اکبر کے علوم کو پیور فلسفے کے علوم کی صنف میں شمار نہیں کیا جا سکتا، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔